السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سید عمران حیدر اور آج میں آپ سے بات کروں گا جینڈر اینڈ سیکس پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈیفائن کریں گے، ایکسپلین کریں گے جینڈر ٹرانسفارمیٹیو اپروچ۔ جینڈر ٹرانسفارمیٹیو اپروچ ایک کمپیریٹیولی نئی اپروچ ہے، ایک نیا نقطہ نظر ہے، تو اس کو کوشش کریں گے ہم آسان لفظوں میں سمجھ سکیں اور اپنی زندگی پر اگر اپلائی کرنا ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہم اس قابل ہو سکیں۔ جہاں تک بات ہے جینڈر کی، جینڈر اینڈ سیکس کی، اردو میں ہم کہتے ہیں جنس اور صنف۔ عام طور پہ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں تو زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں جینڈر اینڈ سیکس، جنس اور صنف، جب وہ فارم بھی فل کر رہے ہوتے ہیں ایک جیسی چیزیں لگتی ہیں کہ شاید یہ دو طرح کے لوگوں کی بات ہے، مردوں کی اور عورتوں کی، لڑکا یا لڑکی، جبکہ یہ دونوں کانسیپٹ بہت حد تک ایک دوسرے سے لنک ہونے کے باوجود مختلف ہیں، اور ان کے میننگز، ان کے اثرات بہت زیادہ فرق ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک بات ہے جنس کی یا سیکس کی، سیکس ایک بایولوجیکل کانسیپٹ ہے، ایک حیاتیاتی کانسیپٹ ہے جو باڈی سے ریلیٹ کرتا ہے صرف۔ مثلاً انسان جسمانی طور پہ کیا ہے، کیا وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے؟ سیکس ہو گیا مرد یا عورت بایولوجیکلی یا جنسی طور پر۔ اب یہ جنسی طور پر جو 3 مرتبہ میں نے ریپیٹ کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پہلا، جب آپ بایولوجی کی بات کرتے ہیں یا حیاتیات کی بات کرتے ہیں، جنس کی بات کرتے ہیں، تو پہلی چیز ہے یہ نیچرل ہے۔ نیچرل مینز گاڈ گیون، خدا کی طرف سے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یا لڑکا پیدا ہوتا ہے یا لڑکی پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، یہاں ایک سوال آتا ہے کہ کچھ بچے، کچھ تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جن کا جنس بھی کلیئر نہیں ہوتا، جس کو انٹرسیکس کہا جاتا ہے، بٹ اس پر ہم کسی اور سیشن میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ابھی ہم بات کریں گے عام طور پر پائے جانے والے 2 جنس کی، میل فیمیل، بوائے گرل۔ تو جنس بایولوجیکلی مینز 2 تھنگس، 2 چیزیں۔ ایک جسمانی ساخت، جسمانی ساخت، باڈی کا سٹرکچر، اندرونی سٹرکچر، باہر کا سٹرکچر، مرد عورت کا فرق ہوتا ہے نا، تو یہ بنیادی طور پر خدا کی طرف سے بنایا گیا جنسی فرق ہے، جس کو ہم سیکس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ فنکشنز کا فرق، جسم کے کاموں کا فرق بایولوجیکلی۔ مثلاً میل ہارمون اور ہوتے ہیں، فیمیل کے ہارمونز اور ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے، ایک مرد بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، یہ چینج نہیں ہو سکتا۔ سیکس سلیکٹیو سرجریز ہوتی ہیں جس کے ذریعے کہتے ہیں کہ ہم نے چینج کیا، بٹ بنیادی طور پہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ سٹرکچر میں تبدیلی ہوتی ہے، ظاہری طور پہ اپنے آپ کو لڑکا یا لڑکی بنا دینا، بٹ یہ صرف ظاہری ہوتا ہے۔ جو ہم نے فنکشنز کی بات کی وہ نہیں بدل سکتے، وہ اگلی نسل میں نہیں جا سکتے۔ تو یہاں تک بات ہو کہ یہ قدرتی ہے اور ان چینجیبل ہے۔ جبکہ جینڈر جو ہے یا صنف جو ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ معاشرے کے دیے ہوئے میننگز ہیں۔ ایک معاشرہ ایک لڑکا یا لڑکی کو کیسا سمجھتا ہے، ایک معاشرے کے نزدیک لڑکے کو کیسا ہونا چاہیے، ایک لڑکی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مرد کے کرنے کے کام کیا ہیں، ایک عورت کے کرنے کے کام کیا ہیں۔ اب یہ جو صنف ہے، کیونکہ یہ معاشرہ دے رہا ہے، یہ جینڈر معاشرہ بناتا ہے، یہ کلچر بناتا ہے، یہ مذہب سے آتا ہے، یہ ہماری روایات سے آتا ہے کہ مرد کو اس طریقے سے کپڑے پہننے ہیں، عورت کو اس طریقے سے کپڑے پہننے ہیں، لیکن یہ ہر کلچر میں سیم نہیں ہے۔ ایک کلچر میں عورت کے کام اور ہو سکتے ہیں، دوسرے کلچر میں ہو سکتا ہے وہ دوسرے کام بھی کرتی ہو۔ دیہاتوں کے اندر بہت پہلے شاید خواتین نوکری نہیں کرتی تھیں، آہستہ آہستہ وہ نوکری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جینڈر رولز ہیں، مرد کو کیا کرنا ہے، عورت کو کیا کرنا ہے، ایک اچھا مرد کیسا ہوتا ہے، ایک اچھی عورت کیسی ہوتی ہے۔ یہ ڈیفینیشن 2 حوالے سے بدلتی ہے۔ پہلا حوالہ کون سا ہے؟ جگہ کے لحاظ سے۔ یورپ کے اندر مردوں کے کرنے کے کام کیا ہیں، عورتوں کے کرنے کے کام کیا ہیں، یا اچھا مرد یا اچھی عورت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ شاید پاکستان سے فرق ہوگی۔ اسی طریقے سے دوسرے ممالک میں جب ہم جاتے ہیں، افریقہ میں، تو شاید وہ ان دونوں ملکوں سے یا ان دونوں ایریا سے فرق ہو جائے۔ دوسری طرف جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ آج سے 50 سال پہلے جینڈر کی ڈیفینیشن کچھ اور ہوگی، آج سے 20 سال پہلے کچھ اور ہوگی۔ پاکستان کے اندر بہت سی جابز میں پہلے خواتین نہیں تھیں، اب بہت سی جابز میں خواتین آ گئی ہیں۔ تو جینڈر وقت کے ساتھ بھی بدل رہا ہے اور جگہ کے ساتھ بھی بدل رہا ہے۔ تو ہمارے جو معاشرتی کردار ہیں وہ ہمارے جنس سے اتنا انفلوئنس نہیں ہوتے۔ جنس خدا نے بنا دیا، وہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ وہ معاشرہ بتاتا ہے۔ معاشرہ بتاتا ہے کہ مرد طاقتور ہے،
بچپن سے بچہ پیدا ہوا ہم اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی تم نے ایسے کپڑے پہننے ہیں، ان کے کھلونوں میں فرق رکھتے ہیں. بچیوں کو گڑیا لے کر دے دی، بچے کو گاڑی لے کر دے دی، جہاز لے کر دے دیا. گن اکثر بچیوں کو نہیں لے کر دی. تو یہ کیا ہے؟ ہم کردار بتا رہے ہیں. تم بیٹی ہو، تم نے ایسا بننا ہے، بیٹے نے ایسا بننا ہے. تھوڑے تھوڑے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں، ان کے کپڑوں کے ڈیزائن فرق ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کپڑوں کے کلر فرق ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیٹی ہے، تم نے زیادہ اچھلنا کودنا نہیں ہے، شاید زیادہ چیخنا چلانا نہیں ہے. تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں تو شاید ہم پھر بیٹیوں کو کہتے ہیں نہیں، گلی میں جا کے لڑکے کھیلتے ہیں، تم گلی میں نہیں جاؤ گی کھیلنے، تم گھر میں بیٹھو گی، گھر کے کاموں میں جو ہے وہ ہاتھ بٹاؤ گی. تو یہ بچپن سے ماں بننے کی، باپ بننے کی، عورت بننے کی، مرد بننے کی ایک تیاری شروع ہو جاتی ہے. ذرا سوچیں نا، اپنے بیٹوں کو ذہن میں رکھ کے سوچیں. ینگ لوگ اپنا سوچیں، بڑی ایج کے سوچیں. جب وہ ینگ تھے تو دوستوں کے اندر کون سے اچھے دوست زیادہ کامیاب ہوتے تھے؟ جو کہ باتیں گھر نہیں بتاتے تھے. چوٹ لگتی تھی کھیلتے ہوئے تو روتے نہیں تھے، ہے نا. اور مرد بن، مردوں کا یہ کام ہے. تو اس طریقے سے ہماری پوری زندگی میں ہم بار بار انسان بنانے سے زیادہ اپنے بچوں کو اور بڑوں کو مرد اور عورت بناتے ہیں. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب میں پریکٹس دیکھتا ہوں تو مجھے پریکٹس میں نظر آتا ہے کہ نقصان، سزا زیادہ تر کس کے حصے میں آتی ہے؟ کمزور کے حصے میں آتی ہے. ان چیزوں کو بدلنا ہے کہ جہاں پر ظلم کسی ایک کے ساتھ ہو رہا ہے، جہاں پر کمزوری ایک کے ساتھ ہو رہی ہے. جب ایک لڑکی جاب کرنے نکلتی ہے تو وہ بھی کسی مجبوری، کسی ضرورت کے تحت نکلی ہے. اور جب ایک لڑکا جاب کرنے نکلتا ہے، ہمارا معاشرہ ایک جیسا نہیں دیکھتا. اور مسلمانوں میں اسوہ حسنہ ہے رسول پاک کی ذات. ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ کیا تھی؟ ہماری اسلامیات کی کتاب میں لکھا ہے عرب کی مشہور تاجر خاتون تھی. تو جس نبی کی زوجہ اور اس نبی کے بقول جس خاتون کا سب سے بڑا احسان ہے اس مذہب پر، ان کی دولت سے یہ مذہب کی آبیاری ہوئی، وہ بھی ایک عورت کی کمائی تھی. تو ہم کیوں اپنی بیٹیوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. تو اس مسئلے کے حل کے لیے، اس سوال کے جواب کے لیے بہت سے نقطہ نظر ہیں، جن میں سے ایک نقطہ نظر ہے جس کو کہتے ہیں جینڈر ٹرانسفارمیٹیو اپروچ. جینڈر ٹرانسفارمیٹیو اپروچ ٹرانسفارمیشن سے ہے، بدلنے سے ہے. فارمیشن ہوتا ہے نا بننا، تو ٹرانسفارم ہونا، بدلنا کسی چیز کو، چینج کرنا. کہ ہمیں جینڈر کی یہ جو ڈیفینیشن ہے، یہ جو لڑکی کو اور طرح سے دیکھا جا رہا ہے، لڑکے کو اور طرح سے دیکھا جا رہا ہے، ایک ہی کام دونوں نے کیا ہے لیکن معاشرے کا ٹریٹمنٹ فرق ہے. ان نارمز کو بدلنے کے طریقہ کار کو، ایک ایسا نقطہ نظر جو بہت کمپریہنسو ہے، بہت بڑا ہے، اور یہ کہتا ہے کیسے ہم نے جینڈر کو ٹرانسفارم کرنا ہے، کیسے ہم نے اس صنف کی جو کمی کوتاہی ہے، جو کمزوریاں ہیں، ان کو بہتر کرنا ہے، بدلنا ہے اس طریقے سے کہ بہتر ریلیشن شپ ڈیولپ ہو سکیں، بیسک رائٹس کی سچویشن بہتر ہو سکے، ظلم تشدد کم ہو، ہم کمی نہ سمجھیں کسی میں، کمتر نہ سمجھیں کسی کو. اس حوالے سے یہ جو بدلنے کا پروسیس ہے، یہ جینڈر اور ٹرانسفارمیشن ہے. اور یہ جینڈر ٹرانسفارمیٹیو اپروچ ہے، اس کی تعریف کرنا لفظوں میں بڑا مشکل ہے، مگر بنیادی 5 کمپوننٹ ہیں، 5 ایریاز ہیں، جن میں سے پہلی ہے ایک جینڈر کی براڈنڈ ڈیفینیشن، ایک بڑی ڈیفینیشن. جینڈر کو ایک بڑے نظر سے دیکھنا، صرف مرد عورت نہیں، بلکہ کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مرد اور عورت میں فرق ہے، بلکہ یہ ہماری پوری زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ ہماری پیدائش سے لے کر مرنے تک بار بار ہر سچویشن میں ایک مرد یا عورت ہونے سے، یا لڑکا یا لڑکی ہونے سے کیسے کیسے ہماری زندگی پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس کے پیسے کی بنیاد پہ شادی شدہ غیر شادی شدہ میں فرق ہے، ایک ماں اور بیٹی کی طاقت میں فرق ہوتا ہے، ایک بہو اور ساس میں فرق ہے. تو یہ ایک براڈن ڈیفینیشن پہ ہمیں جانا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے. دوسرے نمبر پر ایک چیز جو اہم ہے، وہ صرف مرد یا عورت، لڑکا یا لڑکی ہونا اہم نہیں ہے، بلکہ یہ میٹر کرتا ہے کہ میرا اوور آل سٹیٹس کیا ہے. ایک غریب مزدور مرد کیا واقعی وہ مرد والی خصوصیات اپنے اندر رکھ سکتا ہے جو ہمارا معاشرہ دیتا ہے، کہ فیصلہ ساز ہو، طاقتور ہو، روزی کمانے والا ہو، اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتا ہو؟ ایک غریب آدمی تو یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کھائے گا اور کیا پہنے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک ایسی خاتون جو کہ بہتر کما رہی ہے، وہ یہ فیصلہ اس سے بہتر کر سکتی ہے. تیسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے
وہ آتا ہے کہ اگر ہم نے بات کر لی انٹرسیکشنالٹی کی بھی اور براڈ ڈیفینیشن کی بھی جینڈر کی، مطلب جینڈر کو بھی بڑے حوالے سے دیکھ لے اور یہ بھی ہمارے ذہن میں ہے کہ ایک شخص کے سوشو اکنامک سٹیٹس، اس کا سماجی سٹیٹس کیا ہے، اس سے فرق پڑ رہا ہے. تو تیسری بنیادوں پر وہ نارمز ہیں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا. آپ کے کلچر میں کچھ ایسی نارمز ہوتی ہیں جو ہارمفل ہوتی ہیں، جو بچیوں کی جلدی شادی کرا رہی ہوتی ہیں، جو بچیوں کو کم تر احساس دلا رہی ہوتی ہیں، جن کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. لازمی نہیں ہے وہ غلط ہوں، لیکن دیکھنا ہے کہ ہاں ہماری بچیاں اس کی وجہ سے ان کی تعلیم کو نقصان ہو رہا ہے، ان کی تعلیم کے نقصان ہوتے ہیں. ہمیں علماء کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بتائیں گے مذہب نے کتنے حقوق دیے. ہمیں معاشرے کے بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، ہمیں وڈیرے کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے کچھ روایات کی وجہ سے ہماری بچیوں تک ان کے حقوق نہیں مل پا رہے. اور دوسری طرف ہمیں اپنی بچیوں کو اور بچوں کو دونوں کو امپاور کرنا ہے. امپاورمنٹ کس حوالے سے؟ اکنامک امپاورمنٹ. اکنامک امپاورمنٹ کیا ہے؟ کما سکیں، پیسے ہوں، زیادہ تر جائیداد، زیادہ تر گھر، زیادہ تر ملکیت مرد کے اختیار میں ہے. عورت کو بھی امپاورڈ ہونا چاہیے، لیکن صرف امپاورمنٹ نہیں. صرف امپاورمنٹ سے لڑائی بڑھے گی کیونکہ پھر یہ دشمن بنیں گے. امپاورمنٹ اکانومی کی بھی ہو، امپاورمنٹ سوشل امپاورمنٹ بھی ہو، معاشرے میں بات سنی جاتی ہو. پولیٹیکل امپاورمنٹ، فیصلہ سازی کے اندر بھی لڑکی کا لڑکے کی دونوں کی رائے سنی جانی چاہیے. تو پھر آخر میں ہم نے مردوں کو دشمن نہیں سمجھنا. جینڈر رولز بدلنے کی اکثر ایفرٹس کامیاب اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمیں لگتا ہے کہ مرد صرف ظالم ہے، مرد سے اختیار چھیننا ہے. ہم مرد اور عورت کو دو دنیا بنا دیتے ہیں، دو ڈیفرنٹ دنیایں بنا دیتے ہیں. اس کی بنیاد پر وائلنس بڑھے گا، تشدد بڑھے گا، ان ایکویلٹی، عدم مساوات بڑھے گی. اور دنیا نے یہ دیکھا ہے. ہاں، یہاں یہ ماننا بہت ضروری ہے کہ عورت کے امپاورمنٹ کی جتنی تحریکیں چلی ہیں انہوں نے بہت حقوق دیے اور ان سے خواتین کی زندگی میں بہت بہتریاں آئیں. مگر دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسے آگے بات کیوں نہیں چل رہی. اسے آگے بات اس لیے نہیں چل رہی کہ ہم نے مردوں کو شامل نہیں کیا. مرد پرابلم کا حصہ نہیں ہے، وہ سلوشن کا حصہ بن سکتے ہیں. کیوں نہیں بھائی ایسا بھائی ہو کہ وہ اپنی بہن کو خود پروٹیکٹ کرے، اس کے حقوق کا خود خیال کرے، وہ خود چاہے کہ میری بہن تعلیم حاصل کرے. اگر باپ ایسا والد ہو کہ جو بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر رکھے، ان کو بھی اسی طریقے سے اسکول بھیجے، ان کو بھی اسی طریقے سے کھلونے لے کر دے، ان کے لیے بھی کپڑے لے کر آئے، جتنا روزگار میں ہیں، جتنے پیسے ہیں، فرق نہ رکھے اگر باپ، تو پھر باپ پرابلم تو نہ ہوا نا، باپ ہی سلیوشن ہوا. اس کو کہتے ہیں انگیجنگ مین. ہم نے مین کو انگیج کرنا ہے، مردوں کو اپنے ساتھ انگیج کرنا ہے. عورتوں کی تحریک میں حقوق کے اندر مردوں نے ہاتھ ملا کر ساتھ چلنا ہے. بھائی نے اچھا بھائی بننا ہے، باپ نے اچھا باپ بننا ہے. اور اچھا باپ کیسے بننا ہے؟ جب وہ یہ فرق روا نہ رکھے، دونوں کا خیال رکھے، دونوں کو محبت دے. ہم نے اپنے مردوں کو، لڑکوں کو، نوجوانوں کو یہ سکھانا ہے کہ مردانگی صرف عورت پر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. مردانگی اپنے گھر میں اور گھر سے باہر انہی خواتین کو پروٹیکٹ کرنا بھی ہے. مردانگی صرف زبردستی اپنا فیصلہ کرنا ہے، غصہ کرنا نہیں ہے، بلکہ زیادہ بڑی مردانگی اس غصے کو کنٹرول کرنا ہے. مردانگی اپنی طاقت کے استعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ مردانگی اپنی طاقت کو کنٹرول کر کے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ ہماری بہنوں، ہماری بچیوں، ہماری خواتین کے حقوق کے لیے وہ طاقت شامل ہو. اسی طریقے سے کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر میں مرد ہوتے ہوئے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہوں، اگر میری وائف باہر میرا ہاتھ بٹاتی ہے، تو اس طریقے سے چیزیں آسانی سے چلتی ہیں. اسی پروسیس کو جینڈر ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں. تو آج کے سیشن میں یہ تمام باتیں سننے کا آپ کو بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ کو ان باتوں میں انٹرسٹ آیا ہوگا، اور اگر مزید آپ کے سوالات ہیں تو ہم اس پر مزید لیکچرز بنا سکتے ہیں، مزید ویڈیوز بنا سکتے ہیں. تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے، اپنی فیڈ بیک دیں تاکہ ہم اس کو امپروو کر سکیں. اور آخر میں بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے اپنے فیس بک کے پیج کا ایڈریس بھی، اور سیفکو جو ادارہ یہ بنا رہا ہے ان کے فون نمبرز، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل کا ایڈریس، جس کو آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے اور ان ویڈیوز کو دوبارہ دیکھنا ہے تاکہ ہمارے اندر بہتری لائی جا سکے. اور مزید اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے تو ہم اس پر بھی ویڈیوز بنا سکیں. تھینک یو ویری مچ.